الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حضرات محترم سامعین مکرم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نازعات، آج اس سورت کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چند آیتیں ہیں، پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کرتا ہوں، تفسیر پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ والنازعات غرقا، غرقا کے معنی ہے ڈوب کر، نازعات کے معنی ہے کھینچنے والے، یعنی ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے جو کافروں کی روح کو ڈوب کر، اس کے اندر داخل ہو کر اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، پھر اللہ تعالیٰ دوسری قسم کھا رہا ہے، ناشط کہتے ہیں کھولنے کو، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ آپ کو بتایا، نشطا کے معنی گرہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بڑی سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے کہ کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے آرام سے، اور وہ پانی یا وہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ مومن کے ساتھ معاملہ ہے، کافر کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ والسابحات سبحا، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، تیرنے والوں کی قسم۔ سبحا کے معنی تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے ہیں جیسے غواص سمندر میں غوطہ خور جو موتی کی تلاش میں یا کسی اور چیز کی تلاش میں سمندر کے اندر اترتا ہے نا، تو جیسے وہ تیرتا ہے اسی طرح فرشتے انسان کے جسم کے اندر اس کی روح نکالنے کے لیے تیرتے ہیں۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے، دوسرا مطلب سابحات تیرنا، یعنی تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابح کہتے ہیں۔ سابح جو تیز چلنے والا گھوڑا، اس کو سابح کہتے ہیں۔
کوئی بھائی اگر وہ گیٹ بند کر دیں، بھائی گیٹ بند کر دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ بلکہ اگر ایک بیٹا آپ وہاں بیٹھ جائیں، اگر کوئی آ جائے تو اس کے بعد گیٹ بند کر دیں، آپ قرآن لے لیں اپنے پاس، سنتے رہیں انشاءاللہ۔ فالمدبرات امرا، پھر دوڑ کر، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، مسابقہ ریسنگ اسی سے فالسابقات سبقا۔ اس کے معنی، اس کی تفسیر، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں، تیزی سے پہنچاتے ہیں، تاکہ شیطان اس کو اسے سننے کا یا اسے دیکھنے کا کوئی موقع اس کو نہ ملے، اس کو سن گن نہ ہو۔ ایک تو معنی یہ ہے والسابقات فالسابقات سبقا، تیزی سے یہ اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی سن گن نہ ہو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سرعت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یہ 5 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یہ والا وداؤٹ کور والا ہے، ہاں یہ والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل میں تو تدبیر کرنے والا مدبر اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ مدبر اللہ ہے، لیکن اللہ ان سے کام کروا رہا ہے تو وہ بھی پھر مدبر کہلائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفہ، اچھا ایک چیز اور کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں اور اس میں 5 کام ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے، ان کی یہ صفات، اور اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے ان کی صفتوں کی، اور اس کا جواب قسم ہے۔ جواب قسم کہ جیسے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے واللہ ھذا لیس بکاذب، اللہ کی قسم یہ جھوٹا نہیں، تو یہ جواب قسم ہے۔ تو یہاں ان 5 آیتوں کا جواب قسم کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ، کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ جواب قسم محذوف ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مطلب اور معنی یہی نکلتا ہے کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور قرآن نے اس بعث و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے۔ اب آگے ہم سنتے ہیں
یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اس کا مطلب یہ نفخہ اولا ہے، پہلے مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہونی شروع ہو جائے گی، ساری کائنات کانپ اٹھے گی، لرزنے لگے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی آئے گی، یعنی پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا نفخہ ہوگا، پھر دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، جس سے پہلے تو سب فنا ہو جائیں گے نا، لیکن دوسری مرتبہ جب ہوگا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل آئیں گے جو قبر میں ہوں گے۔ اور یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال کے بعد ہوگا۔ اسے الرادفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، رادفہ بعد میں آنے والا، تو 40 سال کے بعد یہ نفخہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لرز رہے ہوں گے اور دل اس کے اندر ہول اٹھ رہا ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، اور جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ آدمی جب دہشت زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور مجرمین ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، تو ڈر اور خوف کے مارے ہر ایک کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کفار مکہ کی بات اللہ تعالیٰ یہاں سنا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جیسے ہم ابھی ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مرنے کے بعد ہم دوبارہ ایسے زندہ ہو جائیں گے، اسی طرح ہو جائیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلی آیت جو آپ نے سنی ہے نا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، حافرہ کے معنی پہلی حالت میں لوٹنا، جیسے دنیا میں تھے اسی طرح لوٹ جائیں گے۔ تو یہ لوگ منکر تھے قیامت کے، بعث کے، تو اس طرح کی بات کرتے تھے اللہ نے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ان بوسیدہ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے انہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک شخص ابی بن خلف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ہڈی لے کر بوسیدہ، اور آ کر اس کو پیس کر اڑا دیا اور کہا کہ کیا اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے آگ میں جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین کے آخر میں کیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل آخری چند آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ ایک مثال پیش کرتا ہے ہڈی لا کر، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور کہتا ہے قال من يحيي العظام وهي رميم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ عظام عظم کی جمع ہے، ہڈیوں کو، جبکہ وہ ریت ہو چکی ہوگی. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، اس کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، زندہ کرے گا اس کو. قل يحييها الذي أنشأها، جس نے پیدا کیا، وهو بكل خلق عليم، اور وہ اس تخلیق کو زیادہ جاننے والا ہے. علیم مبالغہ کا صیغہ ہے. تو جو چیز پہلی مرتبہ، کوئی چیز پہلی مرتبہ پیدائش اور اس کی تخلیق مشکل ہوتی ہے. جب ایک مرتبہ ٹویوٹا والا کار بنا لیتا ہے تو لاکھوں کار پھر نکلتی رہتی ہے، مشکل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ جب بنا دیا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تم کو بنا دیا پھر اس کو دوبارہ بنانا میرے لیے مشکل نہیں. اور اس کو دیکھیے، جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے نا، مر جاتا ہے جب انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر اچھی موت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، آمین. پیارے بھائیو، تو یہ ہمارے جسم کا ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہڈی تک. جمجمہ کہتے ہیں سر کے ہڈی کو، جس کو ہم اردو میں کھوپڑی بولتے ہیں، عربی میں جمجمہ بولتے ہیں، وہ تک سب کچھ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نیچے دم جیسی ایک ہڈی ہے، آخری، وہ اس کے آخر میں دال کی طرح ایک دانہ سا ہے، وہ زمین مٹی میں ملتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا، بڑی بڑی آگ میں جلایا، بہت سارے فارن ہائٹ میں اس کو رکھا، لیکن وہ اسی طرح رہی. میرے رسول نے فرمایا عجب الذنب غالباً اس کو کہتے ہیں، وہ یہ سمجھو بیج ہے انسان، اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کر دے، اٹھا دے. اللہ اکبر. فإنما هي زجرة واحدة. تو جب یہ کچھ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو وہ یعنی انسان یکدم میدان میں جمع ہو جائے گا. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة، بس یقیناً وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یہ یعنی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جیسے یہ ڈانٹ ہوگی، یہ آواز آئے گی تو یکدم سب لوگ جمع ہو جائیں گے. یہاں ساحر کے معنی سن لیتے ہیں. ساحر کس کو کہتے ہیں؟ ساحرہ سے مراد زمین کی سطح ہے، یعنی میدان. سطح زمین کو ساحرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کا سونا، ان کا بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے. سوتے بھی اسی زمین پر ہیں، اٹھتے بھی اسی پر ہیں. بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدان اور صحراؤں میں
خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے اس کو ساحرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سعودیہ کے اندر یہ جو لوگوں کی ہائی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں نا، اس کا نام ساحر ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ سمجھتے ہیں ساحر کیا چیز ہے، جادو ہے، ساحر کیا جادو ہوتا ہے، وہ حاکس ہوتا ہے۔ تو یہ ساحر کیا چیز ہے؟ یہ بیدار ہے۔ خوف کی وجہ سے جیسے جنگل بیابان میں آدمی ہوتا ہے، ڈر خوف ہو شیر چیتے کا، بھیڑیوں کا، دشمن کا، کسی چیز کا، اس کو نیند آئے گی اگر اس کے پاس حفاظتی اقدامات بھی نہ ہوں۔ جیسے اس کو نیند نہیں آتی، اسی طرح اور جیسے وہ بیدار ہوتا ہے تو قیامت کے دن لوگ بالکل پوری طرح بیدار ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، میدان میں ہوں گے اور چاقو چوبند ہوں گے کہ اب اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی گئی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان مشہور کر دی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب جیسے مہینہ شروع ہوا تو اکثر لوگوں نے ایک حدیث پیش کرنی شروع کر دی، بیان کرنی شروع کر دی۔ جزاک اللہ خیر ما قصرت۔ اور ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ بھیجنا شروع کر دیا۔ مجھ سے یہ بھول ہو گئی کہ جو پچھلی والا درس تھا اس میں یہ بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، بات میں آ گیا، سمجھا دیتے ہیں، آئندہ کے لیے بھی پھر انشاءاللہ لوگوں کے پاس علم ہوگا۔ وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمارے لیے برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک لوگ تو رجب میں کیا، رمضان سے پہلے جب رمضان ختم ہوتا تو کئی مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے روزے قبول فرما لے، اور اس کے بعد پھر جب رمضان میں 6 مہینے رہ جاتے تھے دعا کرتے تھے اللہ رمضان میں پہنچا دینا، زندہ رکھنا، یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دینا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ کیسی ہے؟ سوال یہ کیا ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لم یرد فی فضل رجب حدیث صحیح، رجب کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں آئی ہے، اس کے فضائل کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ باقی مہینوں سے ممتاز بھی نہیں ہے، جس طرح باقی مہینے ہیں، اس سے پچھلا مہینہ جمادی الاخرہ کا تھا نا، پھر اس کے بعد رجب شروع ہوا، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں لا، ہاں ایک چیز ہے، الا بانه من الاشهر الحرم، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ حرمت والے 3 مہینے ہیں، ایک رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے ان کے نام لیے ہیں۔ 3 پیدر پر ہیں، ایک الگ ہے رجب، یہ رجب الگ ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، شرک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب کر کے پھر معاف کر دے گا، پھر اس کو جنت میں لے جائے گا۔
لیکن ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس مہینے میں جہاں تم دیگر گناہوں سے بچتے ہو، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، دونوں قسم کا ظلم، آپس میں بھی ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، باقی اور کچھ نہیں، نہ اس کے کوئی خاص روزہ ہے، نہ کوئی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص عمرہ ہے۔ البتہ آپ روزہ جو ہے، جو یوم الاثنین، یوم الخمیس، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، 13، 14، 15 کے روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، اگر وہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو رکھ لیں۔ لیکن کوئی پہلے کبھی نہیں رکھتا، اب آ کے کہتا میں پیر کی بھی رکھوں گا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھوں گا، بھائی کیوں اس مہینے میں خاص کر رہے ہو؟ اگر رکھنا تھا تو پہلے سے رکھتے نا، تم اس مہینے میں رجب میں کیوں خاص کر رہے ہو؟ رجب کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے، اور یہ ایسا کرنا بدعت ہوگا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، جیسے میں نے جیسے کہ شیخ عثیمین نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث صحیح حدیث آئی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس حدیث کو جو آپ نے ابھی سنی ہے، عبداللہ بن الامام احمد نے، امام احمد کے بیٹے نے زوائد المسند میں اس کو بیان کیا ہے، طبرانی نے بیان کیا ہے اوسط میں، بیہقی نے فی الشعب میں بیان کیا ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے۔ اور اس میں جو راوی ہے زیاد نمیری، یہ ضعیف ہے، اس کو امام معین نے ضعیف قرار دیا ہے، ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن حبان نے اس حدیث کو ضعفاء میں، یعنی بلکہ اس راوی کو ضعفاء میں بیان کیا ہے۔ میزان اعتدال میں یہ ساری بحث کی گئی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک راوی ہے زائدہ بن ابی رقاد، وہ اشد ضعفا من، وہ اپنے سے پہلے والے سے بھی زیادہ ضعیف ہے، اس سے بھی زیادہ شدید اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف الجامع میں اس کو بیان کیا ہے۔ امام نووی نے مسلم کے جو شارح ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو الاذکار میں ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے لطائف المعارف میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ بزار نے اس کو روایت کیا ہے، اور وفیہ زائدہ ابن رقاد قال البخاری منکر الحدیث۔ امام بخاری یعنی حیثمی اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور بہت سارے وجہلہ جماعہ، بہت سارے لوگ نے، علماء نے اس کو جاہل قرار دیا۔ مجمع الزوائد، تو یہ میں نے اس لیے سند وغیرہ اتنی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ یہ بہت اہم بات ہے اور حدیث ضعیف ہے، تو اس کی سند میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست صلاۃ الرغائب، اور یہ اکثر چیزیں شیعوں کی طرف سے آئی ہیں اور ہمارے اندر رچ بس گئی۔ یہ ساری چیزیں 4 صدی تک اس کا وجود نہیں تھا، اس کے بعد یہ بدعتیں شروع ہوئی ہیں۔ یہ نماز صلاۃ الرغائب رجب کے پہلے جمعے کی رات پڑھی جاتی ہے،
کل گزر چکے نا، کل رات صبح جمعہ تھا تو اس سے پہلے جو رات ہے اس رات یہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں. اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتے ہیں، اور یہ بدعت ہے بے اتفاق اہل العلم. اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ بدعت ہے. لم تعرف الا بعد القرن الرابع الہجری، 4 صدی ہجری سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، جب قد سئل عن صلاة الرغائب، ان سے صلاة الرغائب کے بارے میں پوچھا گیا کہ هل هي سنة او بدعة، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ فقال رحمہ اللہ هي بدعة قبیحة منکرة اشد الانکار، یہ بہت بری بدعت ہے اور منکر چیز ہے. واضح ہے بھائی؟ اسی طرح اس مہینے میں روزے خاص رکھتے ہیں لوگ، رجب کے روزے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روزے سے منع کیا کرتے تھے کہ نبی نے نہیں بتایا. تو وہ جب دیکھتے تھے کچھ لوگ، یہ اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی بدعت، خود سوچیے. کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے رجب کے، سیدنا عمر بن خطاب ان کو بلاتے، ان کے ہاتھوں پر مارتے اور ان کو کھانے کی طرف لا کے کہتے کھاؤ، روزہ توڑ دو. خرشہ بن حر کہتے ہیں رأیت عمر یضرب اکف المترجبین، یہ جو رجبی روزہ رکھتے تھے دیکھا کہ وہ عمر ان کے ہاتھوں پہ مار رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتی یضعها فی الطعام، یہاں تک کہ پھر وہ کھانے میں اپنے ہاتھ رکھ دیتے تھے. وَيَقُولُ كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ، جاہل زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور اس میں روزہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تم کیوں کرتے ہو؟ اب جاہلیت کے زمانہ ختم ہو گیا، چلا گیا. نسأل اللہ العافیہ. اسی طرح امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے اما صوم رجب بخصوصه فاحادیثه كلها ضعیفہ بل موضوعہ. وہ کہتے ہیں اس سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں رجب کے روزے رکھنے سے متعلق سب ضعیف ہیں، بلکہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. موضوع کے معنی جھوٹی. اسی طرح رمضان اس میں رجب کے مہینے میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے جو شیخ عثیمین نے بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ خاص اس رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کا نیت کرتے ہیں. آپ کی مسجد کی زیارت اس کا نیت کرتے ہیں کہ وہاں جانا ہے. وقال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزيدية. وہ سمجھتے ہیں کہ رجب میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا یہ ایک کوئی خاص عبادت ہے، اور اس کو کہتے ہیں الزیارہ الرجبیہ یا رجبیہ. تو کہتے ہیں بدعہ لا اصل لها، بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. ولم يتكلم فيها السابقون، پچھلے علماء نے اس پر کوئی بات نہیں کی، کوئی چیز بیان نہیں کی. تم کیوں کرتے ہو؟ یہ ثابت نہیں. پیارے بھائیو، بدعت جو ہے نا یہ دین اسلام کی شکل بگاڑ دیتی ہے. بدعتی یہ زبان حال سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے. میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں. بدعتی اپنے زبان حال سے، زبان مقال سے نہیں، یعنی منہ سے نہیں کہتا، لیکن اپنے افعال سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں یہ کام کرو، یہ
کام کرو، رسول اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں، یعنی میرا علم رسول اللہ سے بڑھ گیا۔ بدعتی نعوذ باللہ اتنا بڑا گستاخ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا علم رسول اللہ سے بڑھ گیا، آپ نے تو بتایا نہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ یا تو یہ کہہ رہا ہے یا پھر یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کو پتہ تو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے چھپایا، خیانت کی، آپ نے بتایا نہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں، کرو۔ یہ بدعتی بہت بڑا مجرم ہے۔ ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہو اس اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ، ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت جو زمین کے کھوٹے نشانی بدل دیتا ہے۔ یہ پلاٹ یہاں تک ہے، اس نے آگے کر دیا، رات کو جا کے، یا پٹواری بولتے ہیں، ہے نا، اس کو پیسے دے کے کھوٹا آگے کر دیا، زمین زیادہ لے لی۔ بھائیو کتنی زندگی ہے، اگر آج وہ 40 سال کا ہے جو ایسا کر رہا ہے تو 10 سال باقی ہیں، 15 سال باقی ہیں، 20 سال باقی ہیں، پھر مرنا ہے قبر میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو کسی کی ایک بالش زمین غصب کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے گلے پر طوق ہوگا 7 زمینوں کا۔ یہاں شیخ عبداللہ ناصر آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ سوچو اس کی گردن کتنی لمبی کر دے گا اللہ تعالیٰ، 7 زمینیں اس میں آ جائیں گی، اس کا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، نہیں کریں، یہیں رہ جائے گا، عذاب جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس پر، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، صحیح روایت، جو کسی بدعتی کا احترام کرتا ہے، اس کو عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یا اس کو پناہ دیتا ہے۔ آوا کے معنی ٹھہرانا بھی ہے، پناہ دینا بھی ہے۔ بدعتی اتنا منحوس اور اتنا موذی اور اتنا متعدی، یعنی اس کا جو شر ہے وہ دوسرے تک کیسے پہنچ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک بالکل اچھا آدمی ہے، وہ بدعت بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے گھر میں اس کو لایا، بیٹھایا، عزت کی، تو یہ اتنا موذی شخص ہے کہ اس کی وجہ سے اس پہ لعنت، تو آپ سوچئے کہ خود بدعتی پہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ لیکن یہ عام بدعتی کی بات نہیں ہے، یہ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بدعتی جو بدعت کو رائج کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اور لوگ بڑے بڑے یعنی علماء، ان کے بڑے بڑے علماء اگر ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس پہ بھی لعنت۔ بدعتی پہ خود کتنی بڑی لعنت ہے، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یا تو انہوں نے گستاخی کی ہے یا ان کا علم کم تھا، میرا علم زیادہ ہے، یعنی آپ نے خیانت کی ہے، یا پھر میرا علم زیادہ ہے، ان کا علم ناقص تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، دین سمجھ کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بوتل ایجاد کر دی تھی، یہ بھی تو بدعت ہے۔ بولنے والے بولتے ہیں ارے بھائی یہ ہم اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے، تو بوتل ہے، فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسپیکر بھی بدعت ہے، اچھا یہ بھی بدعت ہے، ارے بھائی یہ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھو تو 1,00,000 کی نماز ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ تو ہم سہولت کے لیے کرتے تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، اگر یہ نہیں بھی ہو تو بھی ہم نماز پڑھ لیں گے۔ یہ بات سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم کو معلوم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اب یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے یہ چیزیں بنا لی، جہاز بنا لی، راکٹ بنا لیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کمپیوٹر آ گیا،
تو یہ تو اللہ کا حکم تھا. لیکن دین سمجھ کے دین میں کوئی کام کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث، نئے کام کو نئی بات کو حدث کہتے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے دین سمجھ کے، اسلام سمجھ کے، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھا، فہو رد، وہ کام مردود ہے. مثلا سمجھنے کے لیے پیارے بھائیو، کوئی کسی کے مرنے پر فوراً ہی، اب تو بڑا اپڈیٹ ہو چکا ہے ہر معاملہ، مرتے ہی جو ہے نا دیگیں کھڑکنی شروع ہو جاتی ہیں اور بریانی اور قورمے پکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کوئی آدمی اگر آتا ہے تعزیت کے لیے دور سے تو وہ بیچارہ شرما کے کہتا ہے میں تو یہاں آیا تھا، فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، لیکن تو یہاں تو شادی کا ماحول لگ رہا ہے. کس کی شادی؟ کہا نہیں وہی فوت ہو گئے ہیں، ان کا کھانا. یتیموں کا کھانا، یتیموں کا مال کھاتے ہیں. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بیوہ عورت اور اس کے بچے، وہ ان کو ملا مولویوں اور محلے والوں سب کو یہ اپنی محنت کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، دفنانے چلے گئے، دفنا کے آئے ہیں، اتنا ہم نے اٹھایا تھا، اب ہم کو کھانا کھلاؤ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو میت والے ہیں ان کو کھانا پکا کر دو. الٹا ہم کہتے ہیں نہیں تم ہم کو کھلا. یہ بدعت ہے، سمجھ گئے. اس کے بعد پھر 10ویں دن شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی 40ویں دن شروع ہو جاتے ہیں، پھر برسی ہو جاتی ہے، جب تک پھر کوئی اور مر جاتا ہے. اور یہ مولوی کا بکرے شکر ہضم شریف، ملا جی دا ختم شریف. ملا جی آ گئے نے چورے ہو کے بہ گئے. یہ اللہ رحم فرمائے، یہ کھانے پینے کا دھندا بنایا ہوا پیارے بھائیو، یہ بھی بدعت. اب جیسے اذان سے پہلے آپ پوری حدیث کی کتابیں کھنگال لیجئے، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ بسم اللہ بھائی، ایسا ہی ہے نا. اب یہ جو ہمارے پاکستان میں صلاۃ والسلام علیکہ، اعوذ باللہ یا بسم اللہ یا پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر 10-15 منٹ تک پہلے جا کے دیکھیں گاؤں گوٹوں میں اتنا لمبا، اور رات کو شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کر دیتے ہیں. بہت پہلے سے فجر کے پہلے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ کہتے رہتے پھر اذان دیتے ہیں. یہ کہاں پر ہے؟ اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں. میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا، تو آخری حدیث سنا دوں، بات کو سمجھتا ہوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے تقریر کی، واعظ کیا، نصیحت کی. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ وہ شخصیت ہے، یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہوں گے. ارباز بن ساریہ یہ ایک مرتبہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانے کے لیے مجھے کچھ سواری دے دیجیے. تو ان کے لیے بارے میں یہ آیت اتری کہ آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ پلٹے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. 10ویں پارے کے بالکل آخری صفحہ میں آیت موجود ہے. چلیے آیت سن لیتے ہیں، برکت ہو. یہ دیکھیے آیت ہے، آیت نمبر ہے 92. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. اللہ تعالیٰ پیچھے ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹ موٹ کا اجازت لیتے تھے آ کے بہانے بنا کے جہاد میں نہ جانے کا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس وعید سے ضعیف لوگ بھی بچے ہوئے ہیں، مریض بھی، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں. اور وہ لوگ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ تاکہ آپ ان کو سوار کروا دیں. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں پاتا، میرے پاس نہیں ہے کہ میں تم کو سواری دوں، تم کو سوار کروا دوں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. وہ پلٹ گئے، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں،
اس غم سے، حزن سے، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور خود ہی سواری خرید کے اس پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت اتری۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا خطبہ دیا، وعظ کیا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس خطبے کی وجہ سے دل دہل گئے، آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو ہم نے کہا کہ انها موعظة مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے، یہ وعظ نصیحت جو ہے، یہ ایسے آدمی کا جو جدا ہونے والا ہے، وہ اس طرح بیان کر رہے تھے، ایسے بلیغ انداز میں تھا کہ لگ رہا تھا کہ بس آپ ہم سے اب جدا ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فاوصنا، ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تم کو تقوی، اللہ سے ڈرنا بہت اہم چیز ہے۔ تقوی کہ آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا کر دے۔ کوئی دنیا کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، کوئی کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کروں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ ہے تقوی، ڈر جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ آج آپ نے آیت سنی ہوگی اسی سورۃ نازعات میں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، ہوا خواہش کے پیچھے چلنے سے روک لیا۔ ہوا خواہشات کہتے ہیں ہوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، اور اپنے امیر، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ وہ حکومت کے قابل بھی نہ ہو۔ بیان دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے قیامت تک جو مسلمان اسلامی معاشرہ ہے اس میں امن آشتی کے لیے ایک پیغام دے کے گئے ہیں کہ جب تمہارا حاکم ہو کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر حبشی غلام، کیونکہ اس زمانے میں جو حکومت کرنے کے لائق ہوتا تھا وہ قریشی ہوتا، قریشی ہونا چاہیے۔ قریشی نہیں، حبشی ہے، افریقہ کا رہنے والا۔ ایک حدیث میں چھوٹا سا سر ہے اس کا، اگر وہ تمہارا حاکم بن جاتا ہے تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہمیں اسلام ہمیں اس کا، تاکہ معاشرے میں امن رہے، چاہے وہ چور دروازے سے آئے، چاہے وہ ڈاکہ ڈال کے آئے، چاہے وہ قتل کر دے پہلے والے کو، اب حاکم بن گیا ہے تم نے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن نیکی کے کاموں میں ہاں تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر وہ ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی، تو اس کی اطاعت مت کرو، اس کی اطاعت مت کرو، لیکن بغاوت بھی مت کرو۔ یہ نہیں کہ اس نے یہ غیر اللہ، یعنی کہ یہ اسلام کے خلاف چیزیں کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے، نہیں، اسلام کی اس کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ سکھایا گیا ایسے موقع پہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، خاموش ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی بھائیو آج ہم اس سے، ان بڑے بڑے علماء اس سے غافل ہیں، اللہ کی قسم، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، بہت مارا گیا، بہت مارا گیا۔ لوگوں نے کہا احمد بن حنبل یہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ حاکم، ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، ان کے پولیس کے پاس تلواریں ہیں۔ اس زمانے میں تلواریں ٹینک نہیں ہوتے تھے، گنے اور کلاشنکوف نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس بھی تلواریں، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا ارا ذلک، الدماء، کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، خون بہے گا، مسلمانوں کا خون بہے گا اور فتنہ عام ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا احمد بن حنبل فتنہ تو ہو چکا ہے، یہ فتنہ ہی ہے نا کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں، 3 بادشاہوں نے آپ پر ظلم کیا، حاکموں نے۔ جلاد کہتا ہے اتنا مارا، اگر میں ہاتھی کو مارتا وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، لیکن ڈٹے رہے، اپنے حق پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس وجہ سے مارا ان لوگوں نے، بدعتی نہیں مارا، بدعتی تھے
پیارے بھائیو پھر جانتے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے. انہوں نے کہا یہ فتنہ خاصہ ہے، یہ فتنہ میرے ساتھ خاص ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. کیا وہ ظلم نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ زیادتی نہیں کر رہا تھا اتنے بڑے امام پر؟ لیکن آپ نے خروج کرنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو آپ نے فرمایا انتم علیکم عبد حبشی. پھر آپ نے فرمایا من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں زندہ رہے گا بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. کہ تم فتنوں کے موقع پر، یہ آج فتنے گئے نا، تم کیا کرو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، ابو بکر عمر عثمان علی، بہت عظیم شخصیتیں ہیں، بہت مقام ہے ان کا. نبی کائنات نے اپنے زبان فیض ترجمان سے ان کی شان بیان کی ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے داروں سے پکڑ لو. عضوا علیہا بالنواجذ. ٹھیک ہے، اس اہم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں کی اسلامی معاشرے کا امن و امان قائم رکھنے، دینی دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ، ہر لحاظ سے امن بھی رہے اور بدعت بھی نہ آئے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرنا، یہ کرنا، حج کرنا، جہاد کرتے رہنا، لیکن اس موقع پر آپ نے ایک اور ان باتوں کے ساتھ ایک اور عظیم بات کہی کہ ایاکم ومحدثات الامور. دیکھو دین میں ہوشیار رہنا، تم لوگ دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا. فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے. اور ایک روایت میں فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، اسی روایت میں کہ اور ہر بدعت گمراہی. اور دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار، جو یہ گمراہی ہے یہ کہاں ہے؟ آگ میں. یعنی کرنے والا کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا. بارک اللہ فیک. بات سے بات نکل گئی، اللہ آپ کو برکت دے. آپ کا بیٹھنا قبول، اگر کچھ زیادہ ہو گیا ٹائم تو معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز پیارے بھائیو، آئندہ یہیں ہوگا بلکہ وہیں پر ہوگا. اور اگر اسی طرح سسٹم چلے تو ٹھیک ہے، یا ہم کوئی اور مسجد دیکھ لیں ایک دن کی، یہیں ٹھیک ہے. ٹھیک، وہاں بھی آواز ان کی درس بھی اور ہمارا بھی درس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پردے کا انتظام ان سے بول دینا کہ کر لیں. بارک اللہ فیکم. اللہ خوشک ہے، آپ کا آنا قبول فرمائے. کنڈے کے اوپر میں بالکل لے کر آیا ہوں، لیکن آپ کو پھر جو ہے نا آپ بولیں گے آئندہ آؤں گا نہیں، ان کا اتنا لمبا درس ہوتا ہے، اس لیے میں آئندہ کے لیے اٹھا کے رہا ہوں. میں لے کر آیا ہوں پرچہ. کدھر ہے کنڈے کے بارے میں؟ یہ ہے کنڈوں کی حقیقت، یہ خود میں نے لکھی ہوئی ہے، اخباروں میں شائع بھی کیا تھا، اردو نیوز میں آیا تھا. تو میں نے کہا تھا بیان کروں، لیکن میں نے کہا نہیں، آج میں آئندہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، معراج کا بھی کچھ بتانا ہے آئندہ انشاءاللہ. آئندہ جو ہوگا اس میں معراج کے بارے میں یہ بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی جو نیک تمنائیں خواہشیں ہیں دل کے اندر اللہ وہ پوری فرما دے. جس کی جو پریشانی ہے اللہ دور فرما دے. جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما دے. رب العالمین جو بچیاں شادی کے بغیر بیٹھی ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے. جو نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے رب العالمین جس کی بھی جو حاجت ہے سب پوری فرما دے اور دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما. دین میں استقامت عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی شرمندگی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا اور جنت الفردوس میں جانا اس میں داخلہ نصیب فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا.